امریکہ کی یونیورسٹیوں میں اسلام پڑھایا جا رہا ہے, علم تو وہاں بھی حاصل ہو جاتا ہے. اب دین سیکھا جائے گا پروفیسروں سے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے سورہ یاسین کی جو آیت ہے نا, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, پوری رات اس ایک آیت کی تلاوت میں گزار دی تھی نماز میں, کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ. دنیا میں تو سب اکٹھے رہتے ہیں, ایک ہی دسترخوان پہ نیک بھی کھا رہا ہوتا ہے, برا بھی کھا رہا ہوتا ہے, لیکن آخرت میں کیا ہوگی؟ چھانٹی. تو وہی آیت پڑھتے رہے روتے رہے, پڑھتے رہے روتے رہے, کہ پتہ نہیں قیامت میں جب یہ اعلان ہوگا تو ہمارا شمار کس میں ہوگا. تو صحابہ, تابعین, تبع تابعین قرآن کا حق ادا کرتے تھے. قرآن سیکھو صاحب دل سے, پھر مزہ آئے گا. آج دل ہو گئے ہیں خشک. علم ہے لیکن اس علم کی لذت نہیں ہے. علم دو طرح کا ہوتا ہے, ایک ظاہری, ایک باطنی. یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں نا اہل اللہ کی صحبت ضروری, اللہ والوں سے تعلق. کتابیں اگر کافی ہوں تو نبی تو کتاب دے کے گئے تھے, نبی کی صحبت کی صحابہ کو کیا ضرورت تھی؟ تابعین کو صحابہ کی صحبت کی کیا ضرورت تھی؟ نبی کے سینے سے درد دل, اللہ کی محبت, یہ بھی ٹرانسفر ہوا ہے کہاں؟ صحابہ سے. یہ کتابوں میں نہیں ہوتا. پھر صحابہ کے سینے سے یہ ٹرانسفر ہوا ہے کہاں؟ تابعین میں. دیکھو ہم بھی قرآن کی آیات پڑھتے ہیں, لیکن ہماری تو نہیں کیفیت بنے گی کہ پوری رات وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ میں لگا دیں. حرکتیں ساری مجرموں والی ہے بھائی. لیکن جب یہ آیت سنتے ہیں اے مجرموں آج کے دن تم فرما برداروں سے الگ ہو جاؤ, تو ہم پہ تو جوں بھی نہیں رینگتی. وہی قرآن ہم بھی پڑھ رہے ہیں, بلکہ ہم زیادہ تفسیریں پڑھ رہے ہیں. 20 تفسیریں پڑھ لی. لوگ کہتے ہیں نا ان لوگوں نے تو کوئی اتنی تفسیریں بھی نہیں پڑھی تھی. آیت کا ترجمہ تھا اے مجرموں آج کے دن تم فرما برداروں سے بولو بھائی الگ ہو جاؤ. یہ آیت پڑھ پڑھ کے پوری رات گزار دی. یہ تھا درد دل, یہ جذبات, یہ کیفیات. امام ابو حنیفہ کو یہ کیفیت ملی ہے کتابوں سے نہیں, اپنے استاذ حماد الکوفی سے, جو بخاری کے راویوں میں سے حدیث کے بہت بڑے امام ہیں. ان کی صحبت سے ملی ہے یہ چیز ان کو. اور حماد الکوفی کو صرف علم حاصل کرنے کی بیس پہ نہیں ملی. علم تو میرے بھائی آج یونیورسٹیوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے نا, امریکہ کی یونیورسٹیوں میں اسلام پڑھایا جا رہا ہے, علم تو وہاں بھی حاصل ہو جاتا ہے. اسکولوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے. علم دین تو اب مدرسوں کے علاوہ بھی بہت سی جگہ جہاں علم سکھایا جا رہا ہے. یہودیوں کی یونیورسٹیاں جہاں اسلام بھی پڑھاتے ہیں, کرسچینٹی بھی پڑھاتے ہیں. بھائی جو مرضی پڑھنا ہے پڑھ لو, کیفیات نہیں بنتی. ایک خاتون نے مجھے 4-5 سال پہلے فون کیا کہ آپ نے سورہ یوسف کی تفسیر جو بیان کی تھی, وہ تفسیر میں نے اور بھی 1-2 لوگوں کا نام لیا انہوں نے کہ وہاں سے سنی ہے. کہہ رہے ہیں آپ نے جو بیان کی وہی بیان کی ہے, لیکن وہ بالکل ہی کیفیات چینج ہو گئی وہ تفسیر سن کے. تو میں نے کہا یہ تو میرا کمال نہیں, ہم تو خالی اجڑا ہوا دل ہے ہمارا, یہ ہمارے شیخ کا کمال ہے. یہ وہاں سے ہم نے صرف پارسل کیے ہیں, ہمارے ہاں پارسل کا خاص انتظام ہے. سمجھ آئے نا, مینوفیکچرنگ ہمارے یہاں نہیں ہوتی. ہم کیا کرتے ہیں پارسل کر دیتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ کو جو یہ ایک آیت کے پڑھنے میں اتنا مزہ آ رہا ہے, پوری رات گزار دی. تو کتابیں پڑھنے سے تھوڑی, کتابیں تو آج بھی لوگ پڑھ رہے ہیں. حدیث کی ریسرچ کتنی آسان ہوگی, بٹن دباؤ گوگل پہ حدیث آ جاتی ہے سامنے. کیفیات ختم, دل اجڑ گئے, اثر ہی نہیں ہوتا.
تو امام ابو حنیفہ کی یہ کیفیات بنی. حماد الکوفی کی صحبت اٹھائی تھی رحمہ اللہ تعالی, بہت بڑے حدیث کے امام. ان کے اندر یہ کیفیات کہاں سے آئی تھیں؟ انہوں نے صحبت اٹھائی تھی ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی, بہت بڑے تابعی جن کا محدثین بڑے احترام سے نام لیتے ہیں. حماد الکوفی ان کے جانشین تھے. ابراہیم نخعی میں یہ کیفیات کہاں سے آئیں؟ وہ آئیں حضرت علقمہ سے, جو عبداللہ بن مسعود کے شاگرد تھے. انہوں نے عبداللہ بن مسعود کے ساتھ وقت گزارا تھا. صرف کتاب میں لکھی ہوئی حدیثیں نہیں پڑھ لی یا کمپیوٹر پہ بٹن دبایا حدیث سامنے آ گئی ہے, نا 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 نا, صحبت اٹھائی ہے. اور ابراہیم حضرت علقمہ میں کہاں سے آئی؟ وہ عبداللہ بن مسعود کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے, ہر وقت ان کے ساتھ ساتھ, ہر وقت. انہوں نے عبداللہ بن مسعود کو صرف قرآن سیکھا نہیں, ان سے قرآن سمجھا بھی, اور وہ کیفیات بھی ان میں کیا ہوئی ہیں, ٹرانسفر ہوئی ہیں. آج بزرگوں کو اتنا برا بلا کہا جاتا ہے, فلاں بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا, فلاں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا, فلاں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا. سارے بزرگی مارکیٹ سے کیا کر دیے, شارٹ کر دیے. بزرگ تو چلے گئے کہاں, بول لیا کرو نا, وہیں چلے گئے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اب دین سیکھا جائے گا پروفیسروں سے جن کا یہ شعبہ ہی نہیں ہے. وہ ہمیں بتائیں گے قرآن و سنت, نہ ان میں تقویٰ ہے, نہ للہیت, نہ خوف خدا, نہ خشوع و خضوع. قرآن تو اہل اللہ کی جو صفات بیان کرتا ہے, اس صفات پہ اگر, وہ تو صفات بھی ہے نا, وہ تو کیفیات بھی ہیں, عملی لحاظ سے زیرو. پھر چلو بدعملی ہم کون سا عمل کرتے ہیں, بدعملی پہ فخر بھی ہوتا ہے. اس بدعملی کو کیا قرار دیا جاتا ہے, عین اسلام. یہ نہیں کہ چلو انسان ندامت کرے, روئے دھوئے, اللہ میں گناہگار ہوں معاف کر دے. اہل حق عالم سے اگر غلطی بھی ہوگی نا, تو اس غلطی کو اسلام سے تعبیر نہیں کریں گے وہ, بلکہ وہ کہیں گے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی, اللہ سے توبہ کرتا ہوں. باطل کی علامت ہوتی ہے کہ اگر غلط کرے گا تو اس پہ اسلام کا لیبل لگا دے گا. اس سے ایک صاحب نے پوچھا کہ داڑھی رکھنا اسلام میں, میں نے کہا فرض ہے بھائی. کٹانا صغیرہ گناہ ہے, کبیرہ, میں نے کہا کبیرہ گناہ ہے. حالانکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں ان کو سخت مسئلہ بتاؤں گا, یہ اور بھی دین سے دور نہ ہو جائیں. تو میں نے ایک بات سوچی, میں نے کہا بھائی اگر مسئلہ غلط بتا دیں ہم لوگوں کی رعایت میں, تو مسئلہ تو چینج نہیں ہو سکتا نا. عالم کو یہ اجازت ہے کہ وہ مسئلہ بیان نہ کرے مصلحت کی خاطر, کہ بھائی لوگوں کا ابھی ایمان کا لیول بہت نیچے ہے. داڑھی کے مسئلے میں الجھایا تو باقی دین سے بھی جائیں گے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے. اب جیسے کوئی بہت ہی لبرل عورت ہو, کوئی ڈانسر ہو, کوئی گلوکارہ ہو, وہ ہم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے کہ کیا چہرے کا پردہ اسلام میں فرض ہے, تو ہم اسے بولیں گے بھائی تو پہلے جو پردہ جو ہے نا, جو سطر میں داخل ہے, جو بنیادی یعنی جس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے, وہ والا کر لو. چہرہ کھولنے کے بارے میں ہم اسے گول مول ہم نہیں بتائیں گے اسے چہرہ. ہم کہیں گے بھائی یہ ابھی سے اس کو بتا دیا نا, تو یہ جتنا آنا چاہتی ہے اس پہ بھی نہیں آئے گی, ڈر جائے گی. تو عالم کو اس کی اجازت ہے کہ ہر جگہ ہر بات بیان کرنے کی نہیں ہوتی, اور یہ قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت اور مصلحت کے ساتھ. اللہ اللہ اللہ